اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، 5 اکتوبر 2025 بروز سنیچر کو مہاراشٹر کے ناسک ضلع کے نارائن گاؤں کے شاہی جامع مسجد میں ایک بہت ہی شاندار تعلیمی شیکشنک پروگرام ہوا۔ وہاں کی شاہی جامع مسجد کے امام صاحب مفتی ثاقب صاحب اور ان کے ساتھیوں کی محنتیں رنگ لائی اور مسجد کے ذمہ داروں کی محنتیں رنگ لائی۔ اس شاہی جامع مسجد میں جو مکتب چلتا ہے، جو مدرسہ چلتا ہے، اس میں سینکڑوں بچے ہیں۔ ان بچوں کو بہترین انداز میں قرآن کی، اسلام کی، ایمان کی بنیادی تعلیمات دی جاتی ہے۔ اس موقع پر اس سالانہ پروگرام میں ایک 10 سال کی بچی حافظ قرآن بنی۔ حافظ جاوید صاحب کی غالباً یہ بیٹی ہے، تو حافظ جاوید صاحب کی اس بیٹی 10 سالہ بچی جس کو جو حافظ قرآن بنی ہے، اس کو باقاعدہ صدقہ رسومان بھی کیا گیا، اس کا اعزاز کیا گیا، اس کو تحفے تحائف بھی پیش کیے گئے۔ وہاں کی اردو اسکول کے ٹیچرز نے، جہاں پر یہ بچی پڑھتی ہے، وہاں کے ذمہ داروں نے باقاعدہ اس بچی کا الگ سے صدقہ رسومان کیا، انعامات پیش کیے، اور مدرسے کی جانب سے بھی اس بچی کو میرے ہاتھوں سے، کیونکہ مجھے مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا، میرے ہاتھوں سے اس کو اوڑھنی اڑا کر گویا کہ دستار حفظ قرآن کے طور پر اس کا اعزاز کیا گیا۔ مدرسے کے بچوں نے بہت شاندار انداز میں تقاریر پیش کی، نعتیں نظمیں پیش کی۔ اس موقع پر اتر پردیش کے مشہور نعت خواہ مفتی طارق جمیل صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی اچھی 4-5 اپنی نعتیں، اپنا کلام پیش کیا۔ سامعین نے خوب انعامات دیا، اور پھر اخیر میں تقریباً پورا 1 گھنٹے کی تفصیلی تقریر میری ہوئی، جس میں میں نے نارائن گاؤں اور آس پاس کے سنر ہے، جنر ہے، الگ الگ علاقوں سے لوگ آئے تھے۔ میں نے ان تمام لوگوں کو تعلیم کی اہمیت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نے وہاں پر تفصیلی بات کی، اور اپنے بیان میں نے کھل کر یہ کہا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، لائر، وکیل، IAS، IPS، کلیکٹر، ادھیکاری، SP، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے۔ ہم منع نہیں کرتے ہیں، بس ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بعد میں بنے، پہلے مومن بنے، سچا پکا مسلمان بنے۔ آپ کی بیٹی ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل بعد میں بنے، پہلے اسے ایمان کی، اسلام کی بنیادی تعلیم دی جائے، تاکہ زمانہ جو ارتداد کی طرف بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے غلط ماحول بنایا جا چکا ہے، آپ کے بچے جب اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی تعلیم لے لیں گے تو انشاءاللہ یہ گندا ماحول ان پر اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے اپنے پورے بیان میں یہ کہا کہ بچوں کو دنیا کی بھی اچھی تعلیم دو اور دین کی بھی اچھی تعلیم دو، اور ایمان کی، اسلام کی، دین کی تعلیم اتنی دے دو کہ کوئی شیطان ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو۔ ایک بچی حافظہ بنی ہے نا بھائی، ایک بچی حافظہ بنی ہے۔ اب ذرا سنو، نارائن گاؤں والوں اس بات کو سمجھ لو، علم کی اہمیت پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اشعار پڑھا کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، تو کرے راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ ہمارے پوتر قرآن میں اللہ نے جو سب سے پہلے ہم کو حکم دیا وہ روزے کا نہیں ہے۔ بہت سے سن رہی بات، قرآن میں ہم سنتے نا کہ ہزاروں آیتیں آئی، کوئی کہتا ہے 6666 جتنی بھی ہوگی، لیکن سن لو نارائن گاؤں والوں، قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں زکات کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں حج کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں کسی اور عبادت کا حکم پہلے نہیں آیا۔ آپ سن کر تعجب کریں گے کہ قرآن پاک میں روزہ، نماز، حج، زکات، صدقہ، خیرات، ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن میں پہلا جو آرڈر آیا ہے وہ ہے اقرا۔ اقرا یہ آیت سب سے پہلے اتری،
یہ میرے اللہ کا پہلا حکم. اچھا سنو نارائن والوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقرا. اقرا کا مطلب ہوتا ہے شکا. کیا معنی ہوتے ہیں؟ میں جان بوجھ کر بنا کے بول رہا ہوں. کیا معنی ہوتے ہیں اقرا کے؟ پڑھو. میں نے وہاں ہندو بھائیوں میں کہا، بودھ بھائیوں میں کہا، دلت بھائیوں میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بابا صاحب امبیڈکر کے 3 منتر ہے، شکا، سنگھرش کرا، اور سنگٹت ہوا. تو میں نے کہا بابا صاحب نے پہلا منتر شکا وہ کہاں سے لیے؟ ارے بولو نا، ابھی مفتی صاحب کہہ رہے نا قرآن پر چلے. ارے پہلا حکم جو آیا ہے قرآن میں وہ ہے پڑھو. پڑھو. اچھا سوچو ذرا، یہ تمام لوگ بیٹھے ذرا سوچو، اللہ نے پڑھنے کا حکم پہلے کیوں دیا؟ جبکہ نماز بڑی پیاری عبادت ہے. کیوں؟ روزہ اتنا پیارا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بندی اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود لوں. لیکن روزے کا حکم پہلے نہیں آیا. اچھا حج کتنا پیارا عمل ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ جو بندی میرے گھر کو آتے ہیں حج کرتے ہیں، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے پھر میں ان کو ان کے گاؤں ایسے پاک اور صاف کر کے لوٹاؤں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. لیکن حج کا حکم پہلے نہیں آیا. زکات کا حکم پہلے نہیں آیا. سنو، پڑھنے کا حکم پہلے کیوں آیا؟ تو مولانا مفتی صاحب علماء کہتے ہیں، سفیان صاحب علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم پہلے اس لیے دیا کہ وہ مالک جانتا ہے جب تک میرا بندہ پڑھے گا نہیں مجھے بھی نہیں پہچانے گا. پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا ہوائی کون چلاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا نفع کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا نقصان کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا کہ زمین آسمان پر کس کا کنٹرول، پڑھے گا تو جانے گا کہ سمندر کی لہریں اٹھتی ہے اور ایک کنارے پر دم توڑ دیتی ہے آگے نہیں بڑھتی. تو پڑھے گا تو جانے گا کہ یہ سب کس کے کنٹرول میں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کاہے کا حکم دیا؟ پڑھو. اب سنو ذرا اہم بات، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ہم کبھی بھی دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے میں صرف ملا نہیں ہوں، میں صرف مفتی اعظم نہیں ہوں. اللہ کے گھر میں مولانا طاہر صاحب اللہ کے گھر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں میڈیکل کالج کا پروفیسر بھی ہوں، ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں، میں ایک چینل کا مالک ہوں، میں ایک پیپر کا مالک ہوں، میں سیاسی نیتا بھی ہوں. یہ میں تعریف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ علماء دنیا سے منع کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم سے منع کرتے ہیں، بالکل نہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے ابھی جو مجھے لے کر آئے تھے ناسک سے، کیا نام میرا آپ کا؟ غفران، اور یہ تمام لوگ لے کر آ رہے تھے. تو میں نے کیا کہا راستے میں، میرے گھر میں 11 ڈاکٹر سے، سمجھا، وکیل بھی ہے، مفتی بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، 3 بیٹیاں ڈاکٹر بھی ہے، 3 بچے ڈاکٹر بھی ہے، عالم بھی ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دماغوں میں اس بات کو بٹھا لو کہ اللہ کی قسم ہم دنیا کی تعلیم سے رتی برابر منع نہیں کرتے. ہمارے قائد، ہمارے نیتا حضرت مولانا ارشد مکی نے دلی کے ایک پروگرام میں کہا تھا، لاکھوں کا مجمع ہے اور وہاں پر مولانا ارشد مکی نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ مسلمانوں ہم کہتے ہیں کہ بناؤ اپنے بچوں کو اچھا وکیل بناؤ. آج میری قوم کے ہزاروں بچے بے قصور جیل کے سلاخوں میں بن پڑے ہیں. آج ہزاروں بے قصور مسلمان جوانوں کا کیس لڑنے کے لیے ہمارے پاس اچھے مسلمان وکیل نہیں ہے. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عالم آپ کو دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتا. لیکن سنو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں میری قوم میں بہترین ڈاکٹر ہو، بہترین انجینئر ہو، بہترین وکیل ہو، لائر ہو، IAS ہو، IPS ہو، کلکٹر ہو، اعلیٰ ادھیکاری ہو، SP ہو. ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے سے پہلے وہ ہمارا بچہ یا وہ ہماری بچی مسلمان. کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ مسلمان.
یہ جو مکتب کی تعلیم دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کی قسم سنو نارائن کا والو، یہ جو مکتب کی تعلیم ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مکتب کی تعلیم کتنی اہمیت رکھتی ہے. میں نے شعر کیا پڑھا معلوم آپ کو؟ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، ڈور دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے، یہ جملے کو دھیان دینا، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے.